بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے جو بند کے اس کو صحابی حضرت وائل بن حجر میں اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آخری صحابی؟ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے ایک بھی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع دین کے پڑھی. اب میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے پہلے اس پہ تو کھڑے ہیں. دیکھو یہ ہمیشہ اور کبھی رفع دین کے بغیر نماز نہ پڑھنا دکھائیں. میں نماز دکھاؤں بخاری سے صحابی کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور اس میں رفع دین نہ ہو. آپ نے تکبیر تحریمہ کہیں رفع دین کیا؟ اگر آپ خود حدیث نکال کے دکھا بھی نہیں سکتے وہ کیسی تحقیق ہے جس کی آپ پڑھیں؟ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پیش کر رہے ہیں. حدیث کا رفع دین پورا ہے، اہل حدیث بھائیوں کا رفع دین ادھورا ہے. ہم کہیں گے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ پہلے کے ہیں، مالک بن حویرث پہلے کے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو محل نزاع اگلی ہے وہ ہے کہ میں کہتا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے. جو صحابہ کرام رکوع کا ذکر کرتے ہیں تو سجدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ٹھیک ہے سجدوں غلط ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے اتنی حدیثوں کو جھٹلا دیا. یہ صحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا. میں نے تاریخ بھی بتلا دی. یہ صحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا. یہ صحابی 62 ہجری کے اندر مسلمان ہوا. میں نے خود کہہ رہے ہیں آخری صحابی سے مجھے دکھائیں. میں آخری صحابی سے آپ کو دکھا دیا. اب اور بتائیں اور پھر مانگتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رفع دین کرتے تھے مدینہ میں چھوڑ دیا. ان سے تو سجدوں کا رفع دین بھی موجود ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ رکوع گئے نہیں کیا، رکوع سے اٹھے نہیں کیا. ہمیشہ رفع دین کی حدیث پیش کریں، 18 مرتبہ کی نفی پیش کریں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز ہے. ان الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اگر یہ حدیث چھوڑنے کی صحیح نہیں ہے تو پھر بتاؤ رفع دین سجدوں کا کرنا آپ کے لیے برقرار رہا؟ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاف صاف اس کے اندر بیان ہے. اپنی عقلی اعتراض پیش نہ کریں. آپ کے کو ہم نہیں مانتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آ رہے ہیں. روایت بخاری سے ثابت کی تھی ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف کتاب لکھی اور ثابت کیا. یہ بخاری ہے، اس سے آپ ہمیشہ کی حدیث پڑھ کے دکھائے بکا ضائع نہ کریں. کسی اہل حدیث عالم میں اگر اس بات کا دم خم ہے وہ پوری بخاری سے، میں ایک حدیث کہتا ہوں پوری بخاری سے اپنی نماز نکال کے دکھا دیں. جس کے اندر صحابی یہ کہے رکوع گئے، رکوع سے اٹھے، رفع الیدین نہیں کیا. میں نے ان کو کہا تھا ہمیشہ کی حدیث کو ابھی تک نہیں پڑھی. یار میں سیاہ کروں سفید کروں ان کو نہیں بولنا. نہیں آپ کو سیاہ نہیں کرنے دیں گے ہم. اس کا حاشیہ اللہ حدیث صاحب نے لکھا ہے، مشہور اہل حدیث عالم، اس نے بھی کہا کہ حدیث کبھی ہے، صحیح بات یہ ہے حدیث حق ہے. مدلس راوی کا قانون ہے کہ جب وہ ان سے روایت کرے تو اس کی روایت نہ قابل قبول. میں مدلس راوی نے ان سے بیان کیا ہے. میں اس پہ درجنوں حوالے پڑھ سکتا ہوں. اہل علماء نے لکھا ہے ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 اصول ہیں، تیسرا ہاتھ ہے، تیسرا اصول ہے. آج 4 اصول مان لیے، یہ الحمدللہ ہماری فتح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے. رب صحابہ کرام نے پوچھا ایسے موقع پر کیا کیا، کون سی چیز اتھینٹک ہے، کس چیز کو ہم معیار بنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. جو بات وہ موقف ٹھیک ہے جس میں میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے
शोबे से मुतल्लिक उम्मत को रहनुमाई है। इस्लाम चंद रसूमात का नाम नहीं है या चंद मसाइल पे इख्तलाफ और मुनाक़शत मुशाजरत बहस व मुबासे का नाम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन हमको दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चाहिए पूरे दीन को लेकर चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 73 फ़िरक़ों का पैदा होना यकीनी बात है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बटे थे और तुम 73 में बटोगे। इख्तिलाफ तो यकीनी है। अब बाज़ मवाक़े बाज़ हालात ऐसे होते हैं जब भी कोई नई जमात या नया तबका पैदा होता है, चंद एक मसाइल को ज़ेर बहस लाकर उम्मत में तफरीक पैदा करता है। जिस तरह के हमारे यहाँ बाज़ तबके हैं, उनकी तकरीर पढ़ें, उनकी तकरीर सुनें, तहरीर पढ़ें। कोई भी आप उनके शोबे में जाकर दखल दे के देखें, आपको यही बात मिलेगी कि वो अहले बात का नाम लेते हैं और इसकी आड़ में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं, बदगुमानी भी है, बदज़ुबानी भी है। बाद हज़रात ऐसे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क़ के दावेदार हैं। इसकी आड़ में चंद एक मसाइल को ज़ेर बहस लाकर लोगों को आए दिन परेशान करते हैं। बाज़ मौक़े में ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में लड़ाई हो गई, कत्ल व गारत हो गई, लोग ज़ख्मी हो गए। इस तरह हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आया, उस वक़्त जहाँ और बहुत सारे मसाइल खड़े हुए, एक मसला ये भी खड़ा हुआ कि असलाफ के ख़िलाफ़ बदगुमान करने के लिए कुछ हज़रात खड़े हुए और उन्होंने मुस्तकिल महाज आराई शुरू की। ऐसे मसाइल कि जिनकी बिना पे पाको हिंद में आज तक चैलेंजबाजी, लड़ाई झगड़ा, अलग मस्जिद या मस्जिदों में फसाद नहीं हुआ था, उन मसाइल पे चैलेंजबाजी शुरू की। अहले हदीस भाई हैं, मैं सराहतन बात करता हूँ ताकि बात के बहाने न रहे। उनके बड़े आलम थे मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तान की तारीख में इस मसले पर बहस चली। इससे पहले जो मसाइल आज हम सुनने या समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हिंदुस्तान में इस पर कभी बहस नहीं हुई। उन्होंने करीबन 10 मसाइल को लिया और उस पर चैलेंज किया। तो कोई आदमी मेरे सवाल का जवाब दे, ये मेरे सवालात हैं, और इनके कोई आदमी जवाब दे। हमारे अकाबर का शुरू से ही तर्ज नहीं कि वो चैलेंजबाजी वाला तर्ज इख्तियार करें, महाज आराई वाला तर्ज इख्तियार करें। पहले तो इस मौके पे हमारे अकाबर ने तवज्जो ना दी। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में था, बहुत बड़ी मुसीबत थी, उसको निकालने के दर पे थे। लेकिन जब बार बार इन मसाइल पे इसरार हुआ, मौलाना हुसैन अहमद बटालवी साहब इशाअत सुन्ना के नाम से रसाला निकालते, इसरार किया गया कि मेरे सवालों का जवाब। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अदिल्ला कामिला के नाम से इन सवालात के जवाब दिए, और 10 सवाल उन्होंने पेश किए थे, उनके जवाब तफसील के साथ पेश कर दिए। जब जवाब आए, मौलाना हुसैन अहमद बटालवी साहब जो अहले हदीस हज़रात के बड़े आलम हैं,
انہوں نے اپنے ایک معتمد ساتھی، اور میں ان کا نام لیتے ہوئے مجھے ذرا چاٹ سی محسوس ہو رہی ہے، احسن امروہی صاحب، ان کو کہا کہ آپ ادلہ کاملہ کا جواب لکھیں. یعنی حضرت شیخ الہند نے 10 سوالوں کے جواب دیے، آپ اس کا جواب لکھیں. احسن امروہی صاحب اہل حدیث حضرات کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے اس کا جواب لکھا مصباح الادلہ کے نام سے. جب حضرت شیخ الہند نے ادلہ کاملہ لکھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بٹالوی صاحب خود اس کا جواب دیتے کیونکہ سائل وہ تھے. لیکن جب احسن امروہی صاحب نے مصباح الادلہ کے نام سے اس کا جواب لکھا، حضرت شیخ الہند نے خود بعد میں ایضاح الادلہ کے نام سے اس کا جواب لکھا، مصباح الادلہ کا. اور اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں کافی دیر تک انتظار میں رہا کہ شاید کہ بٹالوی صاحب خود میری کتاب کا جواب دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے رسالے اشاعت السنہ میں یہ کہہ کر بات پوری کر لی کہ میری طرف سے احسن امروہی صاحب نے جواب مصباح الادلہ کے نام سے دے دیا ہے، اور میں اس کو کافی سمجھتا ہوں، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ احسن امروہی صاحب جنہوں نے یہ جواب لکھا، آج وہ جواب مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. شاید وہ کتاب کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے. ہندوستان کے کسی قدیم کتب خانے میں پڑھی ہو سو پڑھی ہو مصباح الادلہ کے نام سے. اب وہ مارکیٹ میں نہیں چھپتی. حالانکہ مولانا حسین بٹالوی صاحب نے خود کہا تھا کہ میری طرف سے جواب حضرت شیخ الہند کو احسن امروہی صاحب نے دے دیا، لیکن اب وہ کتاب نہیں چھپتی. آپ حضرات کہیں گے وہ کتاب کیوں نہیں چھپتی؟ کتاب اس لیے نہیں چھپتی کہ احسن امروہی صاحب جن کو اہل حدیث علماء اور عوام احسن المناظرین کہتے تھے کہ سب سے بڑے اچھے مناظر ہیں، وہ بعد میں مرزائی ہو گئے. بعد میں مرزا قادیانی کی تائید میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی. میرے پاس خود کتابیں پڑھی ہیں ان کی. ایک کتاب مستقل مرزائی ہونے کے بعد کی ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری ہے حضرت عیسیٰ کی زبانی کہ میرے بعد پیغمبر ہوں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے. انہوں نے اس موضوع پہ کتاب بعد میں لکھی کہ احمد اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے، مرزا قادیانی بھی اس سے مراد ہے. اب وہ مرزائی ہو گئے، مرزائی ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. اب وہ کتاب ناپید ہے. اس کتاب میں جو کہ یہ بحث جب شروع ہوئی، میں وہاں سے بات شروع کی. ہمارے آج کی بحث نہیں ہے جی کہ ہم آج بھی اکٹھے ہوئے کتابیں لکھ کر ایک دوسرے کی تسلی کرائیں یا کریں. اس وقت کی بات ہے. مصباح الادلہ کتاب ٹھیک ہے، مولانا احسن امروہی صاحب اگر وہ مرزائی ہو گئے، لیکن کتاب تو چھپنی چاہیے تھے نا. مولانا حسین بٹالوی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ اس کا جواب ہے اور کافی شافی جواب ہے، لیکن کتاب نہیں چھپتی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی وہ خود مرزائی ہو گئے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس میں جو باتیں کہی گئیں آج کے حدیث بھائی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. مثلا رفع دین کا جھگڑا ہے، آمین اونچے کہنے کی بحث ہے، یا یہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اس کی بحث ہے، یا اپنا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھنا اس کی بحث ہے. اب انہوں نے جو انداز اختیار کیا تھا آج اہل حدیث بھائی اس انداز کو اختیار نہیں کر رہے. انہوں نے خود اپنی کتاب مصباح الادلہ مصباحات کو تسلیم کیا. ایضاح الادلہ کے نام سے حضرت شیخ الہند نے اس کا جواب لکھا. انہوں نے حضرت شیخ الہند نے بار بار حوالے دیے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ہمیشہ نہیں کیا، جبکہ ہماری آپ سے بحث اس مسئلے میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیا. آپ اس پہ حدیث پیش کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امتی ہے، اگر حلال زادہ ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کیسے بیان کر سکتا کہ میں اس کو نہیں مانتا. آج اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع دین کیا، پوری زندگی.
کبھی بھی کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. ہمارے فیصلہ آباد میں ایک عالم آئے. میں چیلنج بازی کی بات کرتا ہوں. چیلنج بازی کہاں تک پہنچی ہے؟ ہمارے یہاں چند افراد کی بات نہیں ہے. فیصل آباد میں ایک عالم ہے نواز چیمہ صاحب، اہل حدیث عالم ہے. فیصل آباد میں انہوں نے چیلنج کیا کہ جی جو آدمی رفع دین نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا میں اس کو گاڑی کی چابی انعام دوں گا. یہ ان کے لیٹر پیڈ پہ ان کی تحریر میرے پاس موجود ہے. رفع دین نہ کرنے کی حدیث دکھائے گا میں اس کو گاڑی کی چابی انعام دوں گا. میں نے ایک جلسے میں کہا، میں نے پہلے تو جن بھائیوں نے اس کو بلایا تھا مولوی صاحب کو، میں نے کہا بھی ان کو کہو کہ یہ بات تم لکھ کر دو، جو زبانی کہی ہے لکھ کر دو گے تو آپ کو بھی پاسداری کرنی آسان رہے گی، ہمیں بھی پاسداری کرنی آسان رہے گی. تو کافی دیر تک تو لہت و لال ہوتا رہا، لکھ کے نہیں دیا. پھر جب اس بھائیوں نے اس سے اصرار کیا کہ آپ لکھ کے دیجئے کہ ہم سے دوسرے حضرات مطالبہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ وہ عہدیدار ہیں، انہوں نے خود اپنے لیٹر پیڈ پہ جو ہے رکن مرکزی مجلس شورا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس میں وہ لیٹر پیڈ پہ خود جو ہے یہ چیلنج لکھ کر بھیجا اور اس میں کہا کہ جی ان کو، میں نے جلسے میں اس کی وضاحت کی. میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ میں گاڑی کی چابی انعام دوں گا، تو ایسا نہ ہو کہ حدیث ہم پیش کریں پھر آپ گاڑی کی صرف چابی ہمیں حوالے کر دیں اور گاڑی کا مسئلہ پھر پیچھے رہ جائے. تو آپ چابی نہ دیجیے گا، چابی ہم خود لگوا لیں گے، صرف گاڑی دے دیجیے گا. پھر میں نے کہا حدیث کی روشنی میں ہم اس گاڑی کو متعین کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. میں نے کہا بھائی جس گاڑی پہ آپ ہیں نا ہم لوگ وہ لیں، جس گاڑی پہ آپ ہیں، آپ پروگراموں پہ جاتے ہیں، ہم وہ لیں گے حدیث کی روشنی میں کہ جب آپ کو اپنے لیے یہ گاڑی پسند ہے تو ہمارے لیے بھی یہی پسند کرنا. گاڑی تو 2 لاکھ کی بھی آتی ہے، گاڑی جو ہے وہ جتنی مہنگی چاہے 20 لاکھ کی لے لو، کروڑ کی لے لو، 2 کروڑ کی لے لو. خیر یہ بات ہمارے پاس پہنچی 16/7/2010 کو. انہوں نے لکھ کر بھیجا، 2-3 دن آنے میں لگ گئے. میں نے اس کا جواب 25/7/2010 میں اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھیجا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے چیلنج بازی کی، ہمارا طرز نہیں چیلنج بازی کرنا، لیکن اگر آپ کا یہ طرز ہے تو ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. جس طرح کی حدیث آپ پیش کر دیں گے اس طرح کی حدیث ہم پیش کر دیں گے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ رفع دین کرنے پر قولی حدیث پیش کریں گے تو ہم قولی پیش کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع دین کی ہمیشگی پر فعلی حدیث پیش کر دیں گے، ہم فعلی پیش کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہم سے مطالبہ کوئی اور کریں اور خود حدیث کسی اور طرح کی پیش کریں. میں نے یہی اس میں تحریر میں لکھا ہے. لیکن وہ دن گیا، آج کا دن آیا. مولانا فیصل آباد ارد و آتے رہتے ہیں، یہ تحریر کو ملتی رہتی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا. میں چیلنج بازی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ہم بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا. ہم بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، اہل حدیث بھائی بھی کہتے ہیں کہ رفع دین کرتے تھے. جھگڑا کس بات میں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع دین پوری زندگی فرمایا، کبھی بھی کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی حدیث ہے آپ ہمیں دکھا دیں، ہم شروع کر دیں. بس میرا یہی. اب دیکھو ایک بات اس حوالے سے میں نے یہ عرض کرنی تھی. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رفع دین ثابت ہے وہ 4 وقتوں میں کل 28 مرتبہ ہے، کل 28 مرتبہ، جبکہ اہل حدیث بھائی صرف 10 مرتبہ کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں بھائی اگر تو آپ نے رفع دین پہ لانا ہے، اگر تو حدیث کو رفع دین والی کو ماننا ہے پھر ساری کو ماننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مستقل موجود ہے کہ آپ سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پر رفع دین کرتے تھے. اور خود اہل حدیث بھائیوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے. یہ کتاب ہے، اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ کتاب ہے، میں اس کی فوٹو کاپی لایا ہوں، ذرا وزن کو اٹھانا نہ پڑے. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الدین بالصدور.
اب یہ کتاب ہے مستقل ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کیا, سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا. لکھنے والے بھی اہل حدیث بھائی ہیں. اور یہ ڈیرا دیکھیں یہ کتاب ڈیرا غازی خان سے چھپی ہے. اسی طرح یہ فتاوی علماء حدیث میرے پاس ہے. فتاوی علماء حدیث میں باقاعدہ طور پر پوچھا گیا کہ سجدوں کے جاتے ہوئے جو رفع دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, بتائیں کہ جو اگر اس کو کوئی آدمی چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, حدیثیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح. یہ فوٹو کاپی ہے, کوئی بھائی لینا چاہے مولانا تنویر صاحب شریف فرما ہے, میں انشاءاللہ ان کو ساری فوٹو کاپیاں دے جاؤں گا, وہ فوٹو کاپی کروا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. فتاوی علماء حدیث ہے. اب یہ اس میں باقاعدہ طور پر سوال ہوا, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, سجدے میں رفع دین ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اور اگر آج کوئی نہیں کرتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہ سمجھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے بلکہ ثابت ہے, اور یہ 100 شہیدوں کو ثواب والی بات انہوں نے کی ہے کہ جو عمل کرے گا اس پہ یہ ہے. ہم ان بھائیوں کہتے ہیں دیکھو اب یہ بھی حوالہ ہے. اسی طرح یہ اب یہ کتاب ایک چھپی ہے نماز نبوی کے نام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. ہم سے اہل حدیث بھائی اکثر کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ عنوان ٹھیک نہیں, دیانت دھرنا عنوان نہیں. اصل بحث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بڑوں سے سیکھ کر پڑھنی ہے یا اپنی مرضی سے ڈھونڈنی ہے, صرف یہ اختلاف ہے. ہم نماز میں اپنے استاد کا نام ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس استاد سے نماز سیکھی ہے, وہ حضرت اپنے استاد کا نام ذکر نہیں کرتے. اب یہ کتاب ہے ناصر الدین البانی صاحب مشہور اہل حدیث عالم ہے, اور ان کو باقاعدہ مجدد تک ان حضرات نے کہا مستقل اس پہ کتاب بھی آئی ہے. اب انہوں نے نماز نبی میں خود لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع دین کرتے تھے, سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے, اور حاشیہ میں باقاعدہ طور پر کہا گیا یہ حدیث صحیح ہے. اور کتاب کو عنوان بھی نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی ہے. دیکھیں کتاب موجود ہے. اسی طرح یہ ایک کتاب ہے اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے لکھی ہے نیل المرام کے نام سے. اب اس میں انہوں نے خود کہا ہے, یہ کتاب ہے نواب صدیق حسن خان مشہور جو ہے اہل حدیث عالم ہے, انہوں نے خود بھی اپنی کتاب میں نیل المرام ترجمے والی کتاب ہے لکھا ہے, ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. الیاس عصری صاحب نے جو شیخ الحدیث ہے وہ اہل حدیث حضرات کے انہوں نے ترجمہ بھی کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہے, اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے. اب نماز میں تکبیریں 10 تو نہیں, 4 رکعت کے اندر. پھر بھی حضرات ہم سب بھائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں, جب یہ نماز کی زینت ہے ہر تکبیر کے ساتھ, اب کیوں نہیں. پھر اسی طرح یہ دیکھیں یہ ایک اور کتاب ہے اسی عنوان سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک کیجیے کتاب ایک آئی. ہمارے ایک عالم تھے مولانا جمیل صاحب, انہوں نے کتاب لکھی تھی رسول اکرم کا طریقہ نماز. اس کا جواب مشہور اہل حدیث عالم ہے اور رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے بڑے شیخ الحدیث کے استاد تھے. ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام بھی لکھا ہوئی ہے, میری صاحب ان کی کتاب ہے شیخ الاسلام نام کے ساتھ لکھا ہوا ان کے, اس کی جیب میں کتاب. انہوں نے مولانا جمیل صاحب کی کتاب کا جواب دیا ہے. کتاب کا نام ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, ہم پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز کیا ہے. اب دیکھیے انہوں نے پھر اس میں جا بجا طور پر لکھا ہے کہ سجدے میں رفع دین جو ہے وہ کرنا چاہیے, یہ مستحب. اور خود لکھا 4 رکعت کی نماز میں 26 مرتبہ رفع دین ہے, صفحہ نمبر 496 پہ لکھا ہے. ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین ہے 498 صفحہ نمبر پہ لکھا ہے. اسی طرح اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں یہ تمام حدیثیں اپنے پہ برحق ہیں. جس طرح یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے, اس طرح یہ بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے. ہم کسی حدیث کو جھٹلاتے نہیں. آج ہمارا جو اصل میں بحث ہے نا, اہل حدیث بھائی صرف رکوع کے رفع دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, سجدوں کے رفع دین کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں بھائی اب حدیث سے ثابت تو سارا رفع دین ہے, آپ کے علماء بھی اس کو تسلیم کر چکے ہیں, تو پھر ادھورا رفع دین آپ کیوں کرتے ہیں. مجھے ایک سوال کرنے میں آپ جی آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ بالکل. یہ رفع الدین سجدوں میں کرنے والی جائز ہے, صحیح ہے, آپ کیوں نہیں کرتے اس پر؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, ہم نے بھی چھوڑ دیا. چھوڑنے کی دکھائیں نا. اب آپ نے کہا رفع الدین رکوع والی,
رکوع والی رفع الجدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی سے بھی ثابت ہے، آخری زندگی سے بھی ثابت ہے، مسلم اور ہاں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک دکھائیں گے ہے۔ آپ مجھے؟ اس کے بعد میری بات سنیں، میری بات سنیں، جس طرح آپ زبانی باتیں سنا رہے ہیں نا، میں بھی زبانی میں باتیں آپ سنا میں رہا نے جتنے حوالے ہوں۔ دیے اب میری آپ کو بات بتائیں، سنیں میں سر، میری کھول کے بات نہیں بتاؤں۔ پوری ہوئی، میری بات پوری ہونے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رفع الجدین کیا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، حالانکہ انہوں نے اپنا سجدوں کے درمیان نہیں کیا۔ جب آخری صحابی یہ بات کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے سجدوں کے درمیان کرنا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ احادیث ٹھیک ہیں سجدے میں جانے والی، پھر اس پہ عمل کریں آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں آخری صحابی ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اچھا، یہ آخری صحابی جو ہے کیا وہ سجدوں کی حدیث نقل نہیں کرتے؟ پہلی بات میں بھائی میرے پاس سمجھ بات ہم نے سمجھنے میں بحث نہیں کی، بحث کرنی تو ہم کسی عالم سے آپ نہ کرنے کی آپ نے سنا دی ہیں کہ اتنی ساری ہیں، کوئی دکھائیں آپ مجھے۔ پریشان نہ ہو، اگر آپ نے سوال کرنا ہے بالکل۔ میں یہ بات درج کر رہا ہوں کہ بھائی نے عرض کیا ہے کہ آخری صحابی کہتے ہیں سجدوں میں رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اس لیے رکوع کا ہے سجدوں کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی حضرت وائل بن حجر ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آخری صحابی؟ وائل بن حجر بھی ہیں، مالک بن حویرث بھی ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کے بعد یہ 9 ہجری میں یہ کہاں مسلمان لکھا ہے؟ ہوئے یہ کہاں ہیں، لکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 برس تھی، تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انہوں نے آخری جو دن تھے نا 2.5 مہینے کے بعد، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، 20 دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے ایک بھی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الجدین کے پڑھی یہ ہو۔ کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع الجدین کے بغیر نہیں پڑھی؟ کوئی ایک حدیث آپ مجھے کھول کے دکھائیں گے؟ یہ بخاری شریف کہ میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں جی، آپ بزرگ ہیں، آپ عالم ہیں، نہیں، میں عالم لکھی بات سنیں، آپ جو بات کہیں گے نا، آپ جو مجھے کہیں گے میں تو حوالہ کھول کے دکھاؤں گا۔ دیکھیں اس لیے میں نے بھائی عظیم صاحب سے بات کی تھی، میں نے حضرت بھائی عظیم سے بات کی تھی کہ مجھے ایک ساتھی نہ ساتھ لانے دے، اس نے کہا نہیں آپ نے اکیلے آنا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں سجدوں والی حدیث ٹھیک ہے، آپ عمل کیوں نہیں کرتے نا؟ میں میرے بھائی اگر میں جواب دینے کے بغیر بھاگوں، آپ نے کہنا جواب نہیں دیا، آپ میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کہی ہے پہلے اس پہ تو کھڑے ہوں۔ آپ نے کہا ہے نہیں آپ پہلے وہ ثابت کریں نا، آپ کہہ رہے ہیں وہ حدیث سجدوں والی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات گفتگو کے آداب میں سے ہے اور گفتگو کے اصول میں سے ہے، جو آدمی کسی فعل کو کرتا ہے پہلے اس کو اپنے دعوے کے مطابق ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو رفع الجدین کے منکر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے کہا آخری صحابی ہیں وہ کرتے ہیں سجدے میں رفع الجدین، آپ تو منکر ہیں، ہم کسی کی دلیل پیش کریں؟ مان گیا؟ دیکھو میں نے یہ نہیں کہا ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، دیکھیے مجھ سے گفتگو کریں، مجھ سے گفتگو کریں، میں نے اسے پیش بھائی سے کروں۔ پہلے کہا تھا مجھے ایک ساتھی ساتھ لانے دیں آپ، ٹھیک ہے اچھا، نا؟ اب میں نے ایک اپنی منٹ، آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی ہے، میں ان کے خلاف میں باتیں سب نہیں کرتا۔ بھائیوں کو ان کی آنکھوں سے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حضرت صحابی، مالک بن حویرث وہ ان کے بعد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ عالم ہے، اللہ پاک نے ان کو علم دیا، بڑے ہیں یہ۔ اب ہمیشہ کی بات یہ انہوں نے نیا اندر رکھ دیا، آپشن رکھ دیا اس کے اندر نا، نیا آپشن یہ بات کی ٹھیک ہے نا؟ صحابہ سے تقریباً جو ہے نا خلفاء راشدین کی آپ بات کریں ان سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ 5 احادیث بخاری شریف میں، 6 مسلم شریف میں رفع الجدین کرنے کی کہ صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الجدین کیا، میرے بھائی دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ میری بات اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے روک دیا یا مسعود کر دیا، یہ کہاں بات کاٹیں، یہ دکھائی جائے نا، میری بات بات کا سنیں۔ مقصد کوئی مطلب دیکھیں ہے، اگر میں بخاری شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہو، رفع الجدین نہ ہو، میں دکھاؤں تو پھر یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، آپ ان کو رفع الجدین کا بتائے بغیر وہ حدیث سنا دیں بخاری شریف والی، اگر ان میں سے ایک ساتھی بھی کہہ دے کہ اس میں رفع الجدین سے روکا گیا ہے تو آپ جو کہیں گے کروں گا میں۔ ایک منٹ، روکا گیا ہے، دیکھیے بھائی میری بات سمجھیں، روکنا اس کام سے ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہو۔ آپ ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث مجھے کھول کے دکھائیں آپ نے حکم دیا ہو رفع الجدین کی؟ تکبیرۃ تحریمہ کا حکم ہے۔ ارے بھائی جو بات متفق علیہ ہے اس کے بارے میں کچھ جھگڑتے ہو، اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ نہیں آپ اگر تو اس میں اختلاف ہے حدیث کو ماننے والے ہیں نا، آپ حدیث سے کیوں ہم اختلاف کر رہے کہتے ہیں جو بات اتفاقی ہے اس کو درمیان میں نہ لائیں، جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ اب میں کوئی تیسرا مسئلہ شروع کر دوں گا پھر ہم کہتے ہیں، دیکھو بات سمجھو میرے بھائی، آپ نے بات کی ہے، آپ یا تو اس بھائی کو فون کر لو، آپ نے کہا آخری صحابی حضرت وائل بن حجر، حضرت مالک بن حویرث، میں کہتا ہوں ان سے روایات میں دکھاتا ہوں رفع الجدین، سجدے کے رفع الجدین کی بھی
सईदे के रफ़ा दैन की रिवायत हज़रत वाइल इब्न हुजर से मैं दिखाता हूँ और ना करने की भी मैं दिखाता हूँ, आप हमेशा की दिखाएं। देखिए दोनों हजरात की दयानतदारी क्या है। मैं कहता हूँ मेरी दयानतदारी ये है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पेश करूँ, उसमें रुकू का रफ़ा दैन ना हो। इनकी दयानतदारी ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज दिखाएं सहाबा से, उसमें इस बात का तज़किरा हो कि आपने कभी रफ़ा दैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, हमेशा पढ़ी। बस देखो ये दोनों की दयानतदारी है। अगर मैं डंडी मारूँ तो मैं मुजरम, ये डंडी मारे तो ये मुजरम। झगड़ा क्यों नहीं खत्म हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। देखो ये हमेशा और कभी रफ़ा दैन के बगैर नमाज न पढ़ना दिखाएं। मैं नमाज दिखाऊं बुखारी से, सहाबी कह रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है और उसमें रफ़ा दैन ना हो, मैं दिखा देता हूँ, बुखारी से दिखाता हूँ, पाबंद हूँ। ये देखिए एक मिनट पहले इन्होंने भाई ने बात की, हज़रत वाइल इब्न हुजर आखिरी सहाबी हैं। मैं कह रहा हूँ ये सुनन अबी दाऊद है, हर आदमी तर्जमे वाली किताब से पढ़ सकता है। ये लिखा है सजदों में रफ़ा दैन करने की बात है, उनसे तो सजदों का रफ़ा दैन भी मौजूद है, आप क्यों नहीं करते। अगर हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी सहाबी हैं, 9 हिजरी मुसलमान हुए, ठीक है, आपकी बात को मान लिया, आप सजदों में रफ़ा दैन क्यों नहीं करते। यहाँ तो मुस्तकिल उन्वान है सजदों में रफ़ा दैन, पढ़े हदीस को, हर आदमी इस हदीस को पढ़ ले। रफ़ा दैन की बात है। मैंने भाई को कहा भाई देखो अब आप अहले हदीस भाई हुए हैं ना, किस दलील की बुनियाद पे हुए ना, आपने खुद तहकीक की है या किसी की बात मानी है। तहकीक की है सर, तहकीक की कैसे की है, दोनों तरफ से मसाइल पूछे, तबलीगी जमात में रहते हुए मैंने मसाइल पूछे। चलिए अब देखिए ना, अब मैं भाई से पूछता हूँ, भाई देखिए वल्लाह मैं आपको लाजवाब करने के लिए सवाल नहीं कर रहा, मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं जो मैं सवाल कर रहा हूँ। झूठे पर लानत है, दीन के नाम पे हमने किसी फ्रॉड करना है, किसी को नीचा दिखाना है, तो मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा लानती कोई नहीं है। अब ये बात दीन को समझने ये जो हदीस समझने से रोका है, ये रोका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन का हुक्म क्यों नहीं दिया नमाज सिखाने। भाई मेरी बात के पहले जवाब, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था कि आपने में जो बात मैं आप अर्ज कर रहा था उस बात तरफ मैंने, आप कह रहे हैं कि मैंने तहकीक की बुनियाद पे जो है ना जो भी किया है, जो मसलक चेंज के जो भी है, मैं कहता हूँ भाई वो एक हदीस हमेशा रफ़ा दैन की हमें भी दिखा दो, हम भी शुरू कर दें। आपको अगर आप खुद हदीस निकाल के दिखा भी नहीं सकते, वो कैसी तहकीक है जिसकी पीछे आप पढ़े। आप मुझे सिर्फ ये हदीस दिखा दे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी ने देखा नमाज पढ़ते हुए, वो ये कह दे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ा दैन नहीं किया, आप नहीं का लफ्ज़ दिखा दे। मैंने कहा मेरे भाई मैंने कहा मेरी दयानतदारी है, मैंने हदीस पेश की, मैंने हदीस पेश की, एक मिनट, मैंने हदीस पेश की है, मैंने हदीस पेश की, हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत पेश की है। नहीं बात है, मेरी बात सुनिए, सहाबा से हमें कोई एतराज नहीं है। सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान कर रहे हैं, सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पेश कर रहे हैं, सहाबा किराम की नमाज पेश कर रहे हैं, और सुजूद ही बताते हैं और कुछ नहीं बताते। यार झगड़ा आपसे किस बात का है, रुकू के रफ़ा दैन का है ना। जब रुकू की कैफियत को बयान कर रहे हैं, रफ़ा दैन नहीं बयान कर रहे, हम क्यों नहीं बयान कर रहे। उन्होंने कहा है रुकू करो, रुकू करो, रुकू की तस्बीह बताई थी, अब रुकू करो, रफ़ा दैन का नहीं कराना करो, फिर आप क्यों करते हो। इस्लाम का मामला ये साडे बहस नहीं करो, बात को समझो। अना का मसला ये आप जो बताते हैं बाकियों की तरफ सुनता हूँ, बस ठीक है। मैं मैं आपको कहता हूँ आप इधर आ जाए, आप इधर नहीं आते। मैं कहता हूँ आप हमेशा की हदीस पढ़ के सुना दें, आप पढ़ के नहीं सुनाते। आप मुझे बताइए आपकी तहकीक क्या है। हम आपके साथ, आप मुफ्ती अनवर साहब के पास गए, ऐसे जुड़ के जाके बात देखी, आपको हमें दिखलाई, आप देखिए हमारे मुफ्ती साहब बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं देखिए ना, जो हदीस है ये किधर फिट कर, अब देखिए ना मेरे भाई, आपने कहा ये सुनने की दाऊद है, नाम बताया, मैं तहकीक कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उनसे, मुझे बता दें बस भाई। ये उस बाप से ये हदीस दे रहे हैं, उस बाप का नाम क्या है। अरे मेरे भाई इधर मेरी बात पे गौर कर, मेरी बात पे गौर कर, मैं मुखातब हूँ ना। मैंने आपको कहा, आपने खुद यहाँ पे इकरार किया कि जी हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी सहाबी हैं। मैंने कहा आखिरी सहाबी है, उनसे सजदा की हदीस है। इमाम नसाई का इल्म ज़्यादा है आपका, इमाम अबू दाऊद का इल्म ज़्यादा है आपका। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब को मना गए देवबंद के सितारे, दुनिया पे छा गए हैं देवबंद के सितारे। रब को मना गए देवबंद के सितारे। वो रफ़ा दैन और है जो अहले हदीस भाई रफ़ा दैन करते हैं, वो रफ़ा दैन और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकअत की नमाज में 28 मरतबा रफ़ा दैन फरमाया है।
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اہل حدیث علماء باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں. میں نے باقاعدہ 10 کتابوں کے حوالے دیے. نماز النبوی کتاب ہے، ناصر الدین البانی صاحب مشہور الحدیث عالم ہے، انہوں نے کہا سجدوں میں رفع دین کی حدیثیں ہیں اور صحیح ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ ضعیف پڑھ رہے ہیں، تو وہ حدیث کے صحت اور ذوق کے ہاں آپ کے ہاں حجت کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے صحیح سطح پر الگ کتابیں لکھی ہیں، ضعیف الگ اور صحیح الگ کی ہیں. تو اب سجدوں کی رفع دین کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح مولانا حسین بٹالوی صاحب اہل حدیث، مولانا حسین سلوی صاحب اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سجدوں میں رفع دین سنت ہے، تو مستقل کتاب ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے فضل الودود کے نام سے، یہ تحقیق رفع الیدین بالسجود، مستقل سجدوں کے رفع دین پہ حدیث ہے. اب یہ بھی حدیث آ گئی، ایک کتاب آ گئی. اسی طریقے سے کتاب ہے نیل المرام کے نام سے، میں نے اس کی فوٹو کبھی پہلے پیش کی ہے. نیل المرام میں خود جو ہے یہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے جو ہے اس بات کا باقاعدہ حوالہ پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر نماز کی ایک زینت ہے، اور نماز کی زینت جو ہے وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا ہے. اور تکبیر تو سجدے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، سجدے کو آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، پھر آپ تو وہ رفع دین نہیں کرتے. اسی طرح فتاوی علماء حدیث، یہ ہمارے پاس تیسری اور چوتھی جلد ہے، حوالے میں دے چکا ہوں، اس کو پڑھنا ہو تو بھائی پڑھ سکتے ہیں ان کو. فتاوی علماء حدیث جو ہے اس کا میں حوالہ پیش کیا. پوچھا گیا سجدے میں رفع دین کی حدیثیں صحیح ہیں؟ انہوں نے کہا صحیح ہے. بھائی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے. آپ ہمیں بتائیں وہ علماء کے علم سے، یہ آپ حضرات کا. اب وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. لوگوں کی سستیاں عمل نہیں کرتے. میں تو پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آج بھائی جو رفع دین کرتے ہیں وہ حدیث کا رفع دین نہیں ہے. حدیث کا رفع دین پورا ہے، اہل حدیث بھائیوں کا رفع دین ادھورا ہے. پورے اور ادھورے میں بڑا فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کرنا تو پورا کرو. ہمیں کہیں گے بھئی اگر ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کا رفع دین آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بھئی رکوع کا بھی ثابت ہے، سجدوں کا بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دوسری بات آپ کہتے ہیں ہمارے پاس رکوع کے رفع دین کی ہمیشگی پر، رکوع کے رفع دین کی ہمیشگی پر جو ہے کوئی روایت نہیں ہے. میں تب پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں چھوڑنے پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں حدیث سے. بے شک تکبیروں کی بات کی ہے. اب خود انہوں نے کہا کہ یہ تکبیریں منسوخ ہیں، 4 سے زیادہ تکبیریں منسوخ ہیں. نماز نبوی ہے ناصر الدین البانی صاحب کی میرے پاس، اس میں تو خود لکھا ہے 5 بھی کہہ سکتے. جواب دیں. میں الحمدللہ ان کی بات کے دوران میں نہیں بولوں گا، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ بھی میری بات کے دوران نہیں بولیں. بالکل نہیں بولیں گے. اگر رفع دین پہ بات ہوگی تو، اگر کوئی اور بات جائے گی پھر میں ٹوکوں گا. میں نے رفع دین کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، سب حضرات جانتے ہیں. اگر میں رفع دین سے ہٹ کر کوئی بات کروں مجھے ہر آدمی ٹوک سکتا ہے. ٹو دی پوائنٹ بات رفع دین پہ بات کرنی تھی میری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رفع الیدین کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کو ترک کا ذکر کر دیا. ہم یہ بات سمجھیں گے، مثال کے طور پہ یہ پہلے آئے، میں بعد میں آیا، وہ اس کے بعد آئے، وہ اس کے بعد آئے. پہلا بندہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد مسلمان ہونے والا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا. تیسرا بندہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا. ہم سمجھیں گے پہلے والا کہتا ہے کہ کیا، دوسرے والا کہتا ہے نہیں کیا، تیسرے والا بھی کہتا ہے کیا. اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا. لیکن اگر روایت ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہاں تک کیا، اس کے بعد ثابت نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا، یہاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو پتہ چل جائے گا اس سن تک کیا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. میرا سیدھا سادہ سوال ہے کہ وہ صحابی دکھائیں کہ یہ دیکھیں گے صحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا اور یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا. ہم کہیں گے یار بات ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی صحابی نے بیان نہیں کیا تو رفع الیدین منسوخ ہو گئی. اگر وہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس کے بعد آخر تک صحابی آئے اور آخری صحابی بھی یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے. میں نے بات جو جنازے کی تھی وہ میں نے یہ کی تھی کہ محدثین نے، فقہائے کرام نے، حنفیوں نے، جیسا انہوں نے فرمایا کہ 5 تکبیریں حدیث مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن حنفی حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل 4 کا ہے.
لہذا ہم نے 4 پر اتفاق کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اصحابی اگر رفع الیدین نہ کرنے کی روایت دے، میں آج ہی چھوڑنے کے لیے تیار، اور انشاءاللہ میرے ساتھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہے، جیسے اللہ کے نبی کا آخری صحابی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، وہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے، تکبیر تحریمہ کہی، رفع الیدین کیا، رکوع گئے کیا، رکوع سے اٹھے کیا، اور وہ اللہ کے نبی کا آخری صحابی ہو۔ حنفی حضرات کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی اس وقت آیا تھا جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ 63ویں سال کے 2.5 مہینے یعنی 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا آخری صحابی، اور اس کے بعد دوسرا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی۔ ہم کہتے ہیں آپ اس اصحابیوں، یا تو آپ یہ کہیں یہ آخری صحابی نہیں ہے، اس کے بعد یہ صحابی مسلمان ہوا تھا، ہم کہیں گے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہیں، مالک بن حویرث پہلے کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری یہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے اندر چھوڑ دی تھی۔ بس میرا ایک مطالبہ ہے، وہ صحابی تلاش کریں اور اس کی تاریخ مسلمان ہونے کی آپ بتلائیں کہ یہ فلاں سن میں مسلمان ہوا تھا، اور اس کے بعد کوئی صحابی رفع الیدین کی روایت نہیں کرتا، ترک کی رفع الیدین کی کرتے ہیں، ہم کہہ دیں گے آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ سجدے کی رفع الیدین لے کے آتے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا قافلہ حق کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب وہ مسئلہ جو آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، جس میں ہمارا نزاع نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جو مسئلہ آپ نہیں کرتے ہم کرتے ہیں وہ باعث نزاع ہے، وہ چھیڑنا چاہیے۔ سجدے کا رفع الیدین تو آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین سجدے کی کرنا ثابت ہے، تو پھر تو اگلا سوال پیدا ہو جائے گا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں تو کسی کی بات نہیں چلتی، پھر تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ پھر میں سوال کروں گا آپ ہم سے رفع الیدین کروانا چاہتے ہیں کہ چھڑوانا چاہتے ہیں؟ لہٰذا وہ مسئلہ آپ نہ چھیڑیں جس کے اوپر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے، مسئلہ وہ کریں جس کا آپ کا اور ہمارا نزاع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی دکھا دیں، یہ صحابی فلاں سن میں مسلمان ہوا، اس نے ترک رفع الیدین کی روایت کر دی، اس کے بعد کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے جو اس کے بعد رفع الیدین کرنے کی روایت پیش کرتا ہے۔ جی بس میرا سوال ہے۔ رسول کریم اما بعد، اللہ اکبر۔ ساری بات جو بھائی نے اتنے لمبے وقت میں کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری صحابی حضرت وائل بن حجر حضرت مالک بن حویرث ہے، یہی کہی نا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی نہ اختلاف ہے نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، آخری صحابی کون ہے اور وہ کب مان لایا اور اس کا کیا ہے۔ بات جو میں نے 2 ٹوکا آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ دیکھو یہ بھائی اس نے بھی کہا یہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے سنن ابی داؤد میں سجدوں کی روایت ہے، پھر کرو کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں، پھر انہوں نے بات عرض کی ہے، کہتے ہیں کہ جی قافلہ حق میں لکھا ہے کہ جو بات ہم میں اور آپ میں محل نزاع نہیں اس کو نہ چھیڑو۔ پوری بات قافلہ حق کا شمارہ سامنے رہتے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ دیکھیے ہم میں اور ان میں سجدوں کے رفع الیدین میں بھی کلیتاً اتفاق نہیں ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں اتفاق ہے؟ ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حدیثیں جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب بتائیں ہمارا ان کا موقف ٹھیک ہے؟ ایک ہے نہیں، زبیر سماتا وہ سب حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو صحابہ کرام میں نے عرض کیا رکوع کی رفع الیدین ذکر کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام سجدوں کی رفع الیدین بھی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، حضرت وائل بن حجر، میں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا، بھائی اس کو ترجمے والی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، سنن ابی داؤد کو سجدے کی رفع الیدین ہے، مالک بن حویرث آخری صحابی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے
رکوع کی رفع دین بخاری شریف میں موجود ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب نماز نبوی احادیث صحیحہ کی روشنی میں کتاب لکھ رہے ہیں، ضعیفہ کی روشنی میں نہیں۔ اب اس میں خود کہہ رہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کا رفع دین کرتے تھے، یہ میرے سامنے ہے والا، اس کا انکار کریں، میں دیکھتا ہوں کیسے۔ ہم اب کہتے ہیں یا تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا، آپ کے پاس کیا علم ناصر الدین البانی صاحب سے زیادہ؟ اور انہوں نے کہا کہ صحیح دیکھو رسول اللہ کا صحیح طریقہ ہے نماز۔ اب اس میں خود انہوں نے کہا کہ 26 مرتبہ رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ واقعی نبی کی نماز ہے تمہاری ادھوری کیوں ہے، اپنی پوری کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال پھر وہی کھڑا ہے، کہتے ہیں جو محل نزاع بات نہیں ہے اس کو نہ چھیڑے، ہم کہتے ہیں محل نزاع کا تعین کریں۔ ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع دین ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، یہ بات محل نزاع بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن جو محل نزاع اگلی ہے وہ ہے کہ میں کہتا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام رکوع کا ذکر کرتے ہیں وہ سجدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ٹھیک ہے، سجدوں غلط ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے اتنی حدیثوں کو جھٹلا دیا، آپ کس کھاتے میں جائیں گے؟ آپ کا ہمارا موقف ٹھیک کیسے ہو گیا؟ پھر اب دیکھیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں ابھی بار بار اصحابی لفظ بول رہے، لفظ اصحابی نہیں ہوتا، صحابی ہوتا ہے، لفظ اصحابی نہیں ہوتا، صحابی، اصحابی جمع۔ اگلی بات پھر دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ آخری صحابی سے رکوع کا رفع دین، ہم کہتے ہیں اگر ہمیشگی والی بات ہے تو آپ دکھا دیں، ترک والی بات میں دکھاتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہی صحابی کہہ دے کہ دوبارہ میں نے دیکھا نہیں رفع دین کرتے ہوئے، میں نے پہلے بھی حدیث بھائی کے سامنے پڑھی تھی، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنن ابی داؤد ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، اور ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کمبل اور جبے اوڑھ رکھے تھے، اس کی وجہ سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، صرف سینے تک اٹھا رہے تھے ہاتھ نا۔ آپ دیکھو شروع نماز کا رفع دین بیان کر رہے ہیں، دوبارہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، آخری صحابی ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں اس سے بڑی اور دلیل میں آپ کو کیا دوں، مجھے بتاؤ، اور بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی شروع ہوا ہے کام۔ آپ اب ایک میرا آپ سے مطالبہ ہے، بلکہ درخواست ہے آپ سے، بھائی آپ ہمیشگی پہ حدیث پڑھنا شروع کریں، آپ ہمیں حوالہ نہ دیں کہ حضرت ابن عمر نے کیا فرماتے ہیں کیا، اور حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کیا، اور حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کیا، اس میں تو نزاع نہیں ہے۔ آپ ہمیشگی پہ حدیث پڑھیں، ہم شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا اعتراض یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے، الٹا خود جواب دینے کی بجائے مجھ پہ سوال کر رہے ہیں، میں تو رفع دین کا منکر ہوں، اگر آپ نے مجھ کو رفع دین پہ لانا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، پھر آپ دلائل سے ثابت کریں سجدوں کا رفع دین ثابت نہیں ہے، میں ثابت کر رہا ہوں، آپ لائیں اپنے رفع دین پہ، میں کہہ رہا ہوں سجدوں کا رفع دین نبی کی حدیثیں ہیں اور وہ ٹھیک ہے، قابل عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قابل عمل حدیثیں آپ کیا قابل نے لکھا ہے، ہم تو کہتے ہیں کسی دور میں قابل عمل رہی ہے وہ حدیثیں سجدوں والی، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کو ذکر کر دیا، ہم اس کو نہیں مانتے، عمل کے لیے نہیں ہے، وہ تاریخ ہے اسلام کی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تاریخ کے اعتبار سے وہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے تو ہم نے مان لیا، تاریخ کی بات اور ہے، آخر کی بات آپ خود کہہ رہے ہیں، آخری صحابی ثابت کریں، آخری صحابی جو ہے آپ وائل بن حجر کی روایت آپ کے سامنے ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں دوبارہ آیا، میں نے دیکھا صحابہ شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، آپ رکوع کا رفع دین دکھائیں یہاں کہاں، اب وہ کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ اگر دیکھا ہے تو بتائیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق اب ان سے تو آپ وہ خود کہتے ہیں آخری صحابی ہیں۔ سنن نسائی کے اندر یہ دیکھیں، نسائی شدہ خود یعنی اس بھائیوں نے شائع کی ہے مکتبہ سلفیہ سے، میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ پیش کیا، سجدوں کا رفع دین جو ہے وہ حضرت مالک بن حویرث سے نقل کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ آخری صحابی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں، چیپٹر قائم کر رہے ہیں، باب رفع الیدین للسجود، سجدوں کا رفع دین، وہ آخری صحابی ہیں حضرت مالک بن حویرث، تو وہ سجدوں کا رفع دین کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ عمل کریں پھر، اگر آخری صحابی ہیں، مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخری صحابی ہیں اور آپ مجھے دکھائیں کہ یوں ہے، میں کہتا ہوں آخری صحابی نے جو رفع دین بیان کیا ہے پہلے اس کو لے لو، اب آخری صحابی نے جو گھر جا کر نماز پڑھائی ہے وہ مجھ سے سن لو کون سی پڑھائی ہے، صحیح، اس میں رکوع کا تذکرہ ہے، رکوع کا تذکرہ ہے، رفع دین نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو، اس کے حوالے کو، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جی عن ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے فرمایا کہ اصحابی اپنے ساتھیوں کو، الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتا رہے ہیں، وہ آئے اب گئے ہیں، جا کر کیا کر رہے ہیں؟
नबी वसल्लम की नमाज बता रहे हैं, अब उसमें रफ़ाइदान नहीं है, उसमें रफ़ाइदान क्यों नहीं बता रहे? हम कहते हैं उनसे होना भी हक है, रफ़ाइदान आप सल्लम से छोड़ना भी हक है। अब ये देखिए, आप कहते हैं इमाम अबू हनीफा की नमाज है रफ़ाइदान न करने वाली, हम कहते हैं नबी पाक सल्लम की नमाज है। वो खुद कहे नबी पाक सल्लम की नमाज ना दिखाऊं, कहते काला बता कि वो ये है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू का तज़किरा है इसमें, फरमाया कि वो नमाज का वक़्त ना था, फ़क़ामा सुम्मा रका फ़कब्बरा सुम्मा रफ़अ रअसहु। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बता रहे हैं कि अब हज़रत मालिक बिन हुवैरिस खड़े हुए हैं, अब उन्होंने तकबीर कही है और अब रुकू किया है, फिर रुकू से खड़े हुए हैं। आप रफ़ाइदान यहाँ मुझे दिखा दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आखिरी सहाबी है। आप खुद कह रहे हैं आखिरी सहाबी से मुझे दिखाएं, मैं आखिरी सहाबी से आपको दिखा दिया। अब और बताएं और क्या मांगते हैं? हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, देखिए ये तारीख़ुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन, इसमें हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो खुद फरमाते हैं नबी पाक इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खुद जो है अब रफ़ाइदान की रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कर रहे हैं, वो खुद नाकिल है इस बात के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे रफ़ाइदान करते थे, मदीना में आया छोड़ दिया। अब आप कहेंगे अब आप जो सहाबी बाद में ईमान आप लाए हैं, मुसलमान हुए हैं, वो तो रफ़ाइदान को नकल कर रहे हैं। मेरे इस्तिदलाल को समझे, फिर उस इस्तिदलाल का मेरे अल्फाज में जवाब दें। मेरा इस्तिदलाल ये नहीं है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है उस दिन रफ़ाइदान को छोड़ दिया, ये हदीस का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रफ़ाइदान का छोड़ने का ताल्लुक मक्का से नहीं मदीना से है, बस सिर्फ ये गर्ज है। मैं आप ये सवाल ना करें मालिक बिन हुवैरिस तो बाद में मुसलमान हुए हैं, फिर वो रफ़ाइदान क्यों नकल करते हैं। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगर वो आपने मदीना में छोड़ दिया तो फिर मालिक बिन हुवैरिस को नकल करते हैं या वाइल बिन हुजर क्यों नकल करते हैं। अब वो दोनों ज़मानों का नकल करते काबुल कर रहे हैं, हिजरत से पहले ज़माने का बाद वाले ज़माने के साथ, सिर्फ कह रहे हैं कि मक्का में रफ़ाइदान था, मदीना में छोड़ दिया। बता रहे हैं कि छोड़ा कहाँ गया। जी जवाब दें। अब हमेशा में देखें, पहले बात और बातें करने की बजाय, हमारा और साथी को वक़्त ज़ाया करने की बजाय, लंबी चौड़ी बात करने की बजाय रफ़ाइदान पे बात करें। नंबर एक, हमेशगी की रिवायत पढ़े और जो मैंने रिवायतें पढ़ी हैं उनका ज़ईफ़ होना साबित करें। ये भी बात है कि अहले हदीस खुद कहा करते हैं, अहले हदीस को दो उसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। मैंने जो हदीसें पढ़ी हैं अगर उस पर कोई बहस करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सही या ज़ईफ़ हम साबित करें या अल्लाह पाक से साबित करें, क्योंकि उनके उसूल ही दो हैं। उम्मती की बात को तो मानते नहीं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करूँ, अब उम्मती से उसका कोई जवाब दे, मैं उसको नहीं मानता, फिर जो हवाला देंगे मुझे दिखाएंगे, ज़ुबानी हवाला मैं नहीं मानूंगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बात मैंने की थी सीधी सादी, दो मौजू हैं, एक रफ़ुल यदैन, रुकू जाते रुकू से उठते हुए, और दूसरा है सजदों के दरमियान में रफ़ुल यदैन। ये फरमाते हैं जहाँ रुकू और रुकू से जाते हुए भी हुआ है, वहाँ सजदों में भी हुआ है। और सजदों के अंदर इन्होंने अबू दाऊद मुझे दे दें, अल्लाह अकबर कबीरा। बात तो सीधी सादी थी कि अल्लाह के नबी का वो असहाबी आप दिखा दें कि ये असहाबी फ़लाँ सन में मुसलमान हुआ है, और ये बयान करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तकबीर तहरीमा कही, रफ़ुल यदैन किया, रुकू गए नहीं किया, रुकू से उठे नहीं किया। जैसे हम कहते हैं फतह मक्का के बाद आमुल वफद जब आना शुरू हुए थे, उस वक़्त मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लम के पास आए, 20 दिन नबी सल्लम के मेहमान रहे। 20 को 5 से ज़रब देते हैं 100 आता है। 100 नमाज़ें नबी सल्लम के साथ नबी सल्लम के असहाबी ने पढ़ी, और सहाबी बयान करता है, जो रिवायत बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, दूसरी अहादीस के अंदर भी मौजूद है। असहाबी कहता है नबी सल्लम ने तकबीर तहरीमा कही, रफ़ुल यदैन किया, रुकू गए, रफ़ुल यदैन किया, रुकू से उठे, रफ़ुल यदैन किया। ये असहाबी 62 हिजरी के अंदर मुसलमान हुआ। मैंने तारीख भी बतला दी, और मैंने बतलाया
सरफराज खान साहब सफदर की किताब खज़ाइन सुनन 114 सफा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये असहाबी उस वक्त आया, वो दिखाएंगे। अल्लाह हाँ। मैं इसका मुकल्लफ हूँ दिखाने का, मेरे ऊपर कर्ज है ये बात, क्योंकि इस वक्त मेरे पास किताबें घर में रखी हुई हैं, मैं ये कर्ज है मेरे ऊपर, इंशाअल्लाह मैं जो कहूँगा वो दिखाऊंगा। खज़ाइन सुनन 114 सफा दूसरा हिस्सा, उसमें बयान करते हैं सरफराज खान साहब सफदर कि यह सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आया था जब तबूक की तैयारी हो रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त उम्र 62 साल थी। असहाबी बयान करता है, बुखारी के अंदर रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकबीर तहरीमा करते हुए रफ़ुल यदैन करते देखा, रकू में जाते हुए देखा, रकू से उठते हुए देखा। ये रिवायत बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, निसाई हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है और सही तरीन रिवायत है। इनको चाहिए कि पहले ये इस सहाबी की बात को तस्लीम करें कि यार ये बात तो ठीक है कि ये साबित है अल्लाह के नबी के सहाबी से, लेकिन अल्लाह के नबी के सहाबी से ये साबित है, उसके बाद उनसे सईदों की भी रफ़ुल यदैन निसाई से साबित है। पहले आप मेरी इस बात का जवाब दे दें, क्या अल्लाह के नबी के इस सहाबी से रकू जाते रकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन करना सही रिवायत से साबित है कि नहीं? पहली बात का मुझे जवाब दे ताकि फैसला हो जाए, फिर इंशाअल्लाह मैं सजदों पे आऊंगा, भागूंगा नहीं। सीधा साधा सवाल है मेरा। और वाकई यह सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त मुसलमान हुआ था जब फतह मक्का हो गया था और आमल वफूद था, यह सहाबी आया था और इस सहाबी ने अल्लाह की नबी की नमाज बयान की थी। हमारा मुतालबा यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सहाबी रफ़ुल यदैन करने की रिवायत पेश करता है, आप इसे ना करने की रिवायत पेश कर दें और सईदों का इंशाअल्लाह मैं जवाब यहाँ दे के जाऊँगा, मेरे ऊपर कर्ज है ये। पहले आप ये बतलाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मालिक इब्न हवैरस से रकू जाते रकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन साबित है कि नहीं, सही रिवायत ये है कि नहीं? जवाब दे दो, बतला दें। हाँ, पहले आप मेरे सवाल का ये जवाब दे दो। मेरे दलाल क्या जवाब दिया जिन्होंने? एक ही जवाब दिया। देखें मेरे भाइयों, मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं तरतीब से जवाब दूंगा। अब मुझे बोलने दें। आपका सवाल ये खामोश हो गए, आप खामोश हो गए। एक मिनट गुजारिश ये है, आपने ये कहा था रफ़ुल यदैन रकू वाला भी साबित है, रकू वाला जहाँ साबित है वहाँ सजदों वाला भी साबित है, और आपने रिवायत पेश की है निसाई की। मैं भाग नहीं रहा, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने ये फरमाया कि रकू वाला भी वाइल इब्न हजर रज़ी अल्लाह तआला से साबित है, सईदों वाला भी साबित है। मेरा सवाल ये है कि रकू वाला रुकू से उठते जाते हुए रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन वाला वाली रिवायत सही साबित है या नहीं है, फिर मैं आप पे आऊँगा सईदों वाली पे। पहला मेरा सवाल का जो ये जवाब दे दें। सवाल करना ही है, जवाब भी देना। मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा, मेरे कर्ज जुमे हैं, कर्ज उतारे ना। उतार देता हूँ, ये लें जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जो ये कहते हैं कि रकू में गए रकू से उठे रफ़ुल यदैन किया, सही रिवायत है, कोई इसके ऊपर उंगली नहीं रख सकता कि ये रिवायत सही नहीं है। जो इन्होंने निसाई से रिवायत पेश की मालिक इब्न हवैरस से, उनके अंदर दो रावी हैं, सईद बिन जो अबी हवाला देंगे अरूबा। उसको साबित करना है, जो हवाला देंगे आपके काबर का मैंने हवाला दिया है, हदीसें सही हैं, अगर साबित करेंगे उसका हवाला देना, किताब दिखानी है मुझे। मेरी यहाँ मजलिस इल्मी मजलिस है ना, या इल्मी मजलिस है, मैं इंशाअल्लाह इल्मी मजलिस है। वीडियो हो रही है ना, अगर मैं हवाला ना दे सकूं, वीडियो हो रही है, आप बुक्स मंगवा देखिए, लेना। आप बुक्स मंगवा लें, आप ये वाला आप मंगवाएं किताब, आप मंगवाएं साहब को कहा था ना बोलो यार, आप ज़ाया ना करो। मंगवाएं किताब। भाई इमरान साहब ऐसे है कि हम 15 मिनट 20 मिनट आपके इंतजार में बैठे हैं, दो साथी आपके साथ जाते हैं किताबें लें। चलें ठीक है।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने पिछली टर्म में भी ये बात अर्ज की थी कि भाई बार बार एक लफ्ज़ बोल रहे असहाबी। मैंने कहा था ये लफ्ज़ सहाबी है, असहाबी नहीं है, इसको सही करें। दूसरी बात, आप वीडियो सुन सकते हैं, बन रही है बराह रास्त, मैं इल्ज़ाम वाली बात नहीं करूँगा। इन्होंने कहा था 62 हिजरी में मुसलमान हुए आखिरी साहबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब हुआ, किस हिजरी में? हिजरी साल क्या था? 10 हिजरी में। तो मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर 62 हिजरी में कैसे हो? खज़ाइन सुनन देखें, खज़ाइन सुनन का भाई ने हवाला दिया कि वो शेख सरफराज खान सफदर साहब ने फरमाया है कि वो सहाबी हैं, 9 हिजरी में मुसलमान हुए। हमने कब इनकार किया? अब बात वो करो जो करने की, इस पर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हम इस बात के मुनकर हैं, हमने कब कहा कि वो पहली हिजरी में मुसलमान हुए? अगली बात जो मैंने कहते हैं रवायत पढ़ी है, वो रवायत बिल्कुल सही है। हमने कब कहा कि वो रवायत गलत है? बुखारी की रवायत हमने गलत कहा? जब हम खुद कह रहे हैं भाई रुकू का रफ़ा दैन भी साबित छोड़ना भी इमाम नसाई ने उन्वान कायम करके बताया, सजदे का रफ़ा दैन भी साबित छोड़ना भी उन्होंने उन्वान कायम करके बताया। हम सबको मानते। आप हवाला वो पेश करो जिसको हम नहीं मानते, जिसका मैंने मुतालबा किया। देखिए अब वक्त आप हजरात को बताया, पहले बहुत बीत चुका, हम पानी में मदानी नहीं फिर देंगे। सही बात होगी रफ़ा दैन पे, बात होगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ये पढ़ने पे। अब देखो हवाले अगर ये हमारे उलमा की पढ़ते जाएंगे, हम इनकी उलमा के, तो मसला हल नहीं होगा। अब अगर मैं हवाला पढ़ूंगा, ये कहेंगे हम उस मौलवी को नहीं मानते, ये हवाला पढ़ेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। बात को मुख्तसर करें, जामे करें, हदीस की किताबें लें, आपके पास नहीं है, बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, नसाई पढ़ी है, आप इसको उठाएं। हमेशा की जो रफ़ा दैन की हदीस है आप उसको पढ़ें। और सईदों का रफ़ा दैन आपने खुद माना कि सईदों की हदीसें जो है वो वाकई मौजूद है और मुझ पर कर्ज है, मैं उसका जवाब दूं। और हमेशा वाली हदीस का जवाब देना, हदीस पेश करना मेरे ज़िम्मा कर्ज है, आप इस कर्ज को उतारें। बाकी इधर उधर की बातों को छोड़ें, जो कर्ज है उसको उतारें। हमेशा की हदीस रुकू व रफ़ा दैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया, कभी भी इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ी। और 18 दफ़ा वाली नफ़ी, जिस तरह हमसे नफ़ी मांगते हो ना कि तुम रुकू व रफ़ा दैन की नफ़ी दिखाओ, तुम भी दिखाओ, 18 मरतबा की नफ़ी दिखाओ। 10 मरतबा रफ़ा दैन करते हो, 18 मरतबा 4 रकात की नमाज में नहीं करते, जबकि 28 मरतबा साबित है। 26 मरतबा तो आपके जो ये सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही तरीका नमाज है इसने मान लिया। और नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने कहा कि चौथी रकात में खड़े हो तभी तो रफ़ा दैन है। अब 27 मरतबा हो गया, दूसरी रकात का रफ़ा दैन भी हदीस से साबित है, कहेंगे तो हवाला पेश करेंगे 28 मरतबा पूरा। आपने जो हदीस पेश करनी है उसमें 2-3 बातें होना जरूरी है। नंबर 1 ये कि उसमें हमेशा का लफ्ज़, बेशक रुकू का रफ़ा दैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया। नंबर 2 कभी भी कोई नमाज रुकू के रफ़ा दैन के बगैर नहीं पढ़ी। नंबर 3 सजदों का रफ़ा दैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया। और देखो जो कहा कि सजदों में ना करते थे, वो सजदे की हालत में ना करते थे, सजदे को जाते हुए, सजदे को उठते हुए, हर तकबीर के साथ। इसकी नफी सराहतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पेश करें। उम्मतियों के हवाले आप पेश करना शुरू कर देंगे, मैं आपको रोक दूंगा। आपका दावा है हम नबी की बात मानते हैं, उम्मतियों की बात मानते हैं, इसलिए बात को ख़त्म करने की कोशिश करें और किसी फैसले पर पहुँचे, पानी में दानी ना फिर। इसलिए इधर उधर के हवाले, अब मेरे पास इतने हवाले, मैं उसकी लहर लगा दूंगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने मुताला किया है, हमारी लाइब्रेरी में अल्लाह का शुक्र है 10,000 किताबें हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है तरावी कहाँ शुरू हुई है। मैं इन मौजूद को छेड़ता ही, रफ़ा दैन की बात है, इस पे रहें। हमेशा रफ़ा दैन की हदीस पेश करें, 18 मरतबा की नफ़ी पेश करें। और देखें जो आप हमसे मुतालबा करते हैं नबी की हदीस, आप भी नबी की हदीस पेश करें। उम्मतियाँ कौन पेश करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। और फिर देखें, मैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस है हम पेश करते हैं उम्मतियों की किताबों से। इन हज़रात के यहाँ उम्मतियों को कोई एतबार नहीं है, उम्मतियों की बात को नहीं मानते। इनको ये नहीं चाहिए कि उम्मतियों की किताबों से हवाला पेश करें, इनको हक नहीं है।
اصول ان کے اصول کے تحت اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول. اب یہ نہیں کہ جس کتاب سے یہ حدیث پیش کرے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صرف اسی کا حدیث کو ماننا اور کو نہیں ماننا. ہوگا نا حدیث دکھا دے بھی اس کتاب کی حدیث کو ماننا ہے، دوسری کتاب کی حدیث کو نہیں ماننا. میں نے جو روایت پڑھی تھی اس کا جواب دیں، اور میں نے یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی سنن ابی داؤد کے حوالے سے، اس کا جواب دیں. میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں، اس کا جواب دیں، پھر میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. پھر یہ حوالے پڑھیں، حدیث پڑھیں گے، اگر کوئی اور حوالہ پڑھیں گے میں ان کو ٹوک دوں گا، درمیان میں کوئی آدمی نہیں بولے گا. میں حدیثیں پڑھوں گا، میں اب کوئی اور حوالہ نہیں دوں گا، ورنہ میں بھی چکرانے کے حوالے پیش کرنا شروع کر دوں گا. میں بھی اور بہت سارے حوالے پڑھوں گا، پھر آپ پریشان ہوں گے. ٹھیک نہیں ہے. یہ بخاری شریف ہے میرے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رفع دین کرنا بھی نقل کیا، چھوڑنا بھی نقل کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین اس وقت نہیں کیا یا نہ کرتے تھے. اب میں اپنے اس موقف کو پہلے بھی میں روایت پیش کی ہے، اس کا اب تک جواب نہیں دیا انہوں نے. ہمارے بن ویس کی پیش کی تھی بخاری شریف سے، اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے نا، وہ بھی صحیح ترین ہے. اب صحیح ترین ایک اور بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کر رہے ہیں، رکوع کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں. وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ فَيُكَبِّرُ صفحہ نمبر 110، یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے اگر میں کوئی حوالہ دوں گا، یہ مجھ سے کتاب مانگیں گے، میں دکھانے کا پابند ہوں. یہ بھی حوالہ دیں گے تو میں اگر مانگوں حوالہ، یہ کتاب دینے کے پابند ہیں. زبانی ہوائی پھیر نہیں چھوڑنے ہیں، بس یہ ذہن میں رہے. حدیث پیش کرنی ہے، ہوائی پھیر نہیں پیش کرنی. جی وہ فرماتے ہیں فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، پھر تکبیر کہتے جب رکوع کرتے. ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، پھر فرماتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، پھر فرماتے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قبل ان يسجد، سجدہ کرنے سے پہلے. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ، پھر فرماتے اللہ اکبر حِينَ يُهْوِي ساجدًا، جس وقت کے سجدے کے لیے جھکتے. ثم يكبر حين يرفع راسه من السجود، پھر تکبیر کہتے جس وقت کے سجدے سے سر اٹھاتے. اب میں نے حدیث پیش کی ہے صفحہ نمبر 110، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث میں رکوع کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تکبیر کہتے، رکوع سے اٹھتے تکبیر کہتے، سجدے کو جاتے تکبیر کہتے، رفع دین نہیں ہے. اب یہی میرا مستل ہے. اب اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز ہے. روایت ہے، فرماتے ہیں اور قسم کھا کر، میں نے پہلے بھی یہ والا پیش کیا تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے مشابہ ہوں. یہ فرمایا ان کانت ہاتھی لصلاۃ، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی حتیٰ فارقت دنیا، جہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب میں نے پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کی نماز کو. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ ایک حدیث پڑھیے جو صحیح ہو، آپ کے مطابق کہنے کے مطابق 10 مرتبہ کا اس بات ہو، 18 مرتبہ کی نفی ہو، ہمیشہ کا لفظ ہو، اور جس طرح کے مطالبے آپ ہم سے کرتے ہیں اس طرح کی حدیث آپ پیش کریں. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم رفع دین شروع کر دیں گے. وغیرہ ادھر کی اور ادھر کی کہنا کہ ثابت ہے اور صحیح ترین روایت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے بخاری سے پیش کیا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. ظاہر بات آپ بھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، میں بھی کہتا ہوں حدیث صحیح ہے. آپ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا ہے، آپ اس پر عقلی اعتراض نہیں کریں گے. حدیث پڑھیں گے میرے سامنے. اگر آپ